میں بڑی دیر سے کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام محمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا حیرت انگیز سا ماحول بنایا جاتا ہے کہ ایک بابا جی گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، بندے نے جا کے اس سے اپنی مشکل بتائی ہے، بابا جی نے تھپکی دے کے کہا جا پتر خیر ہو جائے گی، تو پھر خیر ہو گئی۔ اور یہ ایک باقاعدہ ماحول بنایا جاتا ہے، پھر وہ باہر نکل کے باہر جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو آ کے بتاتا ہے کہ میں نے دعا کرائی تھی تو انقلاب آ گیا ہے۔ یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور کمزور ہے۔ رب کے بندے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری میں اٹھ کے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، وہ اپنے مالک کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا۔ جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اس کا مقام، اس کی طبیعت میں اتنی عاجزی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا وہ سمجھدار ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے دل میں اپنی شخصیت کے بارے میں خوف زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جتنی اس کی ذمہ داریاں اللہ کے بندے کی بڑھتی جاتی ہیں اس کی حساسیت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ قرآن پاک دیکھیے، متقین کی بات کی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، فرمایا یہ جو متقی ہیں پرہیزگار، یہ بھلا میرے سے جب بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ رب فرماتا ہے متقی لوگ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ کون بندے دعا مانگ رہے ہیں؟ کوئی مجرم ہیں، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فاسق ہیں، کوئی نافرمان ہیں، کوئی چور ڈاکو ہیں، کون ہے؟ اگلی آیت میں رب کریم نے خود بتایا یہ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں اپنے عذاب سے بچا، اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتا ہے بھلا یہ کون ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا یہ جو رات کو اٹھ اٹھ کے مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔
والصادقین یہ سچے لوگ ہیں، فرمایا والقانتین یہ ادب والے لوگ ہیں۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ صبح جھکے ہوئے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ والمنفقین یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور رب فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار یہ سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے بخشش مانگنے والے لوگ ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا جے دروازہ۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ صبح اٹھتے کاملین کے اوصاف سمجھے کیا ہیں، جو اللہ کے کامل بندے ہیں ان کا وصف کیا ہے؟ وہ صابرین ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ قانتین ہیں، وہ منفقین ہیں، وہ سحری کے وقت اٹھ کے اپنے رب سے معافیاں مانگنے والے لوگ ہیں۔ ان کی صحبتوں میں آپ جائیں گے تو آپ بھی صابرین بنیں گے، صادقین بنیں گے، قانتین بنیں گے۔ موٹر وے پہ ہوا ہے، زندہ جاوید اور روح رکھنے والے معاشروں میں یہ کام نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ اسلام نے تو بہت پہلے کہہ دیا کہ عورت سفر کرے تو محرم کے ساتھ کرے، یہ بہت پہلے کہہ دیا، یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم تو نہیں نہ بستے یہاں، اور کوئی ایسا تو نہیں کہ لا قانونیت ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ اگر کہیں کہ جرم ہو گیا اور ہم غافل تھے تو پھر بھائی غفلت کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ کس بات کے لیے اتنا کچھ دیا جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ اور میں کوئی زیادہ پر امید نہیں تھا بہت ساری چیزوں سے، اور میں بڑی دیر پہلے سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی کسی بھی ایک نقطے سے آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ کوئی ایک نقطہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی کسی گورنمنٹ کی کمزوری، تو اس پہ ذرا واہ بلے تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ الا ماشاءاللہ ہماری اپوزیشن نے بھی حکومتوں کو کسی طرف مائل کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور میں تو بڑا پیچھے سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو 300 کے قریب لوگ جل گئے تھے کراچی میں، ان کا انصاف ہو گیا؟ جو لاہور میں دن دہاڑے 14 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، ان کا انصاف ہو گیا؟ وہ جو معصوم بچے ان کے سامنے سائیوال میں ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کا رزلٹ نکل آیا؟ تو پیچھے سے جو حکومتیں چلی آ رہی ہیں آج تک کسی بھی مجرم کو باقاعدہ سزا نہیں دی جاتی۔ اگر سزائیں دی جائیں تو جرم بند ہو جائیں، سزا نہیں دی جاتی، مجرم کو پتہ ہوتا ہے میں نے چھوٹ جانا ہے۔ تو اب بھی یہی ہوگا، آپ یقین کریں جب میڈیا نے یہ خبر بریک کی ہے تو شرم سے سر جھک گیا ہے کہ یار اس وطن میں یہ حال ہوگا جو وطن کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس وطن میں یہ حال ہوگا جہاں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کیے جاتے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی جنگل ہے، یعنی ایک ایسا روڈ جو مصروف ترین روڈ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جدید طرز میں بنایا ہے۔ خدا ہمیں سمجھ دے اور کچھ ہم ووٹ دیتے وقت عقل کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحمت کی برکھا برسا دے، اور ہمیں شعور آ جائے کہ ہمارے ہر دکھ اور درد کی اگر دوا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ سمجھ ہمیں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ساری چیزیں، میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ فیض نے ایک بات کی تھی، ایک اس نے نظم کہی تھی، اور مجھے کل بڑی یاد آئی۔ اس نے نا شاید وہ سارا پیچھے سے لگ کے، وہ جب لوگ بیچے تھے، ایک سابق ڈکٹیٹر نے کچھ عورتیں بھی بیچی تھی، کچھ بچے بھی بیچے تھے، پشاور ایئرپورٹ پہ کچھ لوگوں کی داڑیاں اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں نے صاف کر کے امریکہ کے ہاتھوں پیسے لے کے لوگ بیچے تھے۔ وہاں سے شاید اس نے بات شروع کی اور آج کے اس موقع تک وہ لایا تھا۔ اس نے کہا تھا جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اور جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں۔ ایم این اے آئے، وزیر آئے گنڈے کی ضمانت کرانے، تو فیض کہتے ہیں کہ جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں،
जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, और जिस देश में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो। और बता तेरे बारे में क्या लिख दूं। खुद कह रहा है कि सुना है तेरी सिफारिश बड़ी है, तेरे नोट बड़े हैं, तो बता तेरा क्या फैसला लिखना है। हाय हाय, शायद इससे दर्द नहीं टपकता, इससे बेहिसी टपकती है जुमलों से। जिस देश में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश में काजी मुंशी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जानने ले मासूमों की, साहिवाल में गोलियां मारी जाएं बच्चों के सामने, जिस देश में जान के रखवाले खुद जानने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर समत फहाशी फैली हो, और जिस देश में बिनते हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हो, और जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, और जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, और सुनो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, और जिस देश में सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, तो फिर फैज का फतवा सुनो। फैज कहने लगे, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, और जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, और उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। हमारे जवानों में 2 चीजें शिद्दत से कम हो रही हैं, हमारे बुजुर्गों में 2 चीजें शिद्दत से कम हो रही हैं। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी काहे कि ये हालात ठीक हो जाएंगे। बाज़ जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादा जी से आप ये कहें कि काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं 2 चीज़ों का हमें सबक दिया है। वो चीज़ें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी जिंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफर को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये 2 चीजें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है, और अहले बैत ने जो सबसे बढ़कर करके दिखाया है वो उनका सब्र है। ये सब्र और इस्तिकामत की एक मिसाल उलमा ने लिखी है। जिस तरह दरिया के 2 किनारे होते हैं ना, अगर वो 2 किनारे दरिया के मौजूद रहें तो वो दरिया अपने मकाम पे जाके खेत को पानी देता है, खलियान को पानी देता है, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं, जमीन बंजर हो तो उसकी आबियारी होती है। अगर वो 2 उसके बंद साइडों पे कायम रहें, लेकिन अगर वो बंद दरमियान से निकाल दिए जाएं तो वही दरिया तबाही मचा देता है, सैलाब आ जाता है। इंसान की जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत 2 बंद होते हैं मेरे भाई, याद रखना। अगर आपके अंदर सब्र और इस्तिकामत है तो आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में रहती हैं, और अगर ये सब्र और इस्तिकामत आपसे छूट जाता है, बड़ा कुछ लोग कहेंगे, बड़ी बातें करेंगे, बड़ा कुछ सुनाया जाएगा, अपने बेगाने कई रस्तों पर कई जुमले कसेंगे। अगर ये दोनों बंद टूट गए तो आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएंगी, वो आपसे वो काम कराएंगी जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सब्र और इस्तिकामत, मैं पढ़ रहा था, उलमा ने लिखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने 90 के करीब, तकरीबन 90 मरतबा सब्र का जिक्र किया।
اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کیا تماشا ہے! اور تم سویرے اٹھتے اور اٹھ کے کہتے ہو کمیٹی بنا دی ہے۔ پوچھو اس ماں سے جس کی بیٹی سرے بازار رسوا کر دی گئی، اس باپ سے پوچھو وہ کس طرح انٹرویو دے گا اس کا بھائی، اور جب کچہری میں بلایا جائے گا اور جب سوال و جواب کیے جائیں گے اور تمہارے تو پولیس کے اہلکار کہہ رہے ہیں وہ بی بی پہلے نکلی اکیلی کیوں، یہ تم جواب دے رہے ہو۔ اور کسی دانشور نے کہا تھا جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، روز ایک کمیٹی نہیں بن جاتی ہے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ جو فیکٹری میں مزدور جلے تھے، بتاؤ ان کے مجرم کہاں ہیں؟ بتاؤ جو لاہور میں 14 لاشیں گری تھی، 16 لاشیں گری تھی، ان کو کس نے مارا؟ وہ جانوروں کا خون تھا جہاں دل کیا بہا دیا؟ وہ سائیوال میں جو میاں بیوی مار دیے گئے تھے، کیا وہ اس دھرتی کے پالے نہیں تھے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں، کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کدھر ہے وہ مجرم؟ کہاں تم نے ان کو سزائیں دی؟ آؤ میدانوں میں بات کرو، اور یاد رکھنا اگر تم جواب نہ دو تو پھر ہمارے پاس جواب ہے، پھر ہمارے پاس جواب ہے کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل، پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ خدا سے ڈریں۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہمیں کوئی امید نہیں تھی، ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ نمبر پلیٹیں بدلی ہیں، انجن تبدیل نہیں ہوئے، اور نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں نہیں ہوتی، کوئی تبدیلیاں آیا کرتی۔ ہماری تبدیلی بس ایک بات میں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نظام نافذ کر دیا جائے، بس اس کے علاوہ کسی اور جگہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں، میں نے تو صحابہ کرام کی بے ادبیوں پہ بھی کہا تھا کہ میں کسی اور کو بھی اس کا مجرم قرار نہیں دیتا، اس کی مجرم حکومت ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ ویسے آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، ویسے آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے ادارے نے کہا ہے کہ فلانا لیڈر مقبول کتنا ہے، ویسے آپ کو ادارے گن کے بتا دیتے ہیں کہ کس کے کتنے بندے ہیں اور کون کتنا مقبول ہے۔ یہ نہیں آپ کو ادارے بتاتے کہ مجرم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں آپ کو خفیہ ایجنسیاں بتاتی کہ ملزم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ باقی ساری باتیں آپ کو آپ کے تعلق کی لوگ کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں کہ اب دیر نہ کرو، ورنہ یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، قبر میں جائیں گے، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے، اور تمہاری پشتوں پہ جھنڈے لگے ہوں گے کہ تم غدار تھے، پشتوں پہ جھنڈے لگیں گے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ، وقت ہے، واپس لوٹ آؤ، ابھی تو ٹائم ہے، تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اور یہ کوئی بھی پچھلی اس سے پچھلی حکومت کوئی بھی ایسی نہ بنے کہ جناب ہم بڑے اچھے تھے تو یہ ایسے ہیں، میں گنوا چکا ہوں کہ کہاں سے قتل ہوتے آ اور کس حد تک ہوتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہ ایک بل کا شور ہو رہا ہے کہ فلانا بندہ ابھی اسلام قبول نہیں کر سکتا، فلانا قبول نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جو آ کے بچے کلمہ پڑھتے تھے حضور نے قبول کیے کہ نہیں کیے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ کس طرح کے قانون لے کے آ رہے ہیں؟ آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا ایسے قانون لے کے آتے کہ زیادہ سے زیادہ کافر مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں، اور آپ کیا اپنے منہ پر سیاہی ملنے جا رہے ہیں؟ سوچیں، غور کریں۔ یہ جو وطن اسلام ہے اس کے تو ہر فرد کو مبلغ بنانا اور دین کا داعی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، اور آپ ہیں کہ ساری چالیں ہی الٹ چل رہے ہیں۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غلبے کے لیے دنیا میں آیا ہے، غلبے کے لیے، اس کے مزاج میں غلبہ ہے۔ یہ اسلام چھا جایا کرتے، اس کی طبیعت میں چھانا ہوا۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب فرماتا ہے میں نے تو محبوب بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس دین کو سارے دینوں پہ غلبہ حاصل ہو جائے۔
اگرچہ مشرک برا بھی مانتے پھریں تو یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا۔ آپ کو اس شاہی اپنے منہ پہ نہ ملیں، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ نہ اپنے لیے ایسے گڑھے کھودیں کہ جن میں آپ گریں تو پھر دوبارہ اٹھنا آپ کے لیے محال ہو جائے۔